کے لیے ہمارے علماء، صلحاء، اتقیاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، مسلمانوں نے جتنی جد و جہد اور محنت، کوشش، قربانیاں دی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ بڑے بڑے مورخ، انگریزی داں، انہوں نے اپنی انگریزی کتابوں میں پورے حالات علماء امت کے نقل کیے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اس ملک ہند میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں ان کے علماء ہیں جنہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف فتوی جہاد دے کر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ قربانی کا سور پھونک دیا، جس پر بے شمار مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اپنی جانیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربان کی۔ تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ظالم جابر انگریز نے قتل کیا، اور اس میں 51,500 ہمارے ان مدارس کے علماء تھے جن کو انگریز ظالم اور جابر خنزیر کی کھالوں میں زندہ سی کر ان کو آگ کے حوالے کر دیتا تھا، لیکن ہمارے علماء، ہمارے صلحاء، اتقیاء انگریز کی موافقت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جانیں دے دی۔ بعض علماء کے جسم پر خنزیر کی چربیاں لگائی گئی اور ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے انگریز کے خلاف جو علم بغاوت اٹھایا تھا اس کو سرنگو ہونے نہ دیا، جانیں اپنی قربان کر دی۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک آزاد کر کے عطا فرمایا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے تھانہ بھون کے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، ان کے ہاتھ پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی کہ ہم انگریز کے خلاف جہاد کریں گے۔ چنانچہ مجاہدین کی جماعت تیار ہو گئی، انہوں نے شیر علی روڈ پر سب سے پہلا حملہ انگریز کے اوپر کیا اور فتح حاصل کی، پھر دوسرا حملہ شاملی کے میدان میں کیا اور وہاں فتح حاصل کی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ انگریز توپ خانہ لے کر سہارنپور سے شاملی کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو 30-40 مجاہدین کے ساتھ روانہ کیا کہ انگریز جو توپ خانہ لے کر آ رہا ہے، جاؤ اس کے اوپر حملہ کرو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے ایک باغ میں اپنی جماعت مجاہدین کو لے کر۔ جیسے ہی انگریز کی پلٹن آئی لے کر توپ خانے کو، فوراً مسلمانوں نے، ایمان والوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی آواز پر ایسی زبردست فائرنگ کی کہ وہ پلٹن بھاگ کھڑی ہوئی، توپ خانے کو چھوڑ کر۔ اسی مارکے میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، آج بھی ان کی قبر مبارک تھانہ بھون کے اندر موجود ہے۔ اور سید حسن عسکری علیہ الرحمہ کو انگریز پکڑ کر لے گئے اور سہارنپور جا کر ان کے گولی ماری، اور ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو مظفر نگر کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پوشیدہ ہو گئے آئندہ کی تکمیل کرنے کے لیے کس طرح ہم اس ملک کو آزاد کرائیں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر قائم کیا، اس لیے تاکہ وہاں مجاہدین تیار کیے جائیں اور دیش کے لیے، ملک کے لیے قربانی دینے کے افراد تیار کیے جائیں جو اس ملک کو انگریز سے آزاد کرائیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کے پہلے شاگرد ہیں، ملا محمود پہلے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا، صرف تعلیم و تعلم کے لیے نہیں